السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو وفا صدیق اکبر کی۔ میں ان کی مدح کو ہی سنت کیوں نہ سمجھوں، نبی تعریف کرتے ہیں صدا صدیق اکبر کی۔ سامنے محترم معزز استاد اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جسے افضل البشر بعد انبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ایسا شخص جو نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقدار تھا بلکہ سچا وفادار، یار غار اور مسلمانوں کو سپاہ سالار تھا، جو نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لانے میں اول تھا بلکہ اطاعت میں بھی اول تھا، صداقت کے اندر بھی اول تھا، خلافت کے اندر بھی اول تھا۔ حضرات، وہ شخص جس کا تذکرہ رب ذوالجلال نے اپنے قرآن میں کیا، محمد رسول اللہ نے اپنے فرمان میں کیا، آج ہم اس شخص کو ابو بکر صدیق کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرات، لیکن دنیا کائنات کے اندر رافضی نامی ایک ایسا بدترین گروہ ہے، اتنا بدترین گروہ ہے، اگر اسے کتے اور خنزیر کے ساتھ بیت جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جانور بھی ان کی غلاظت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سامنے محترم، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا انکار کیا، ان کے سخاوت کا انکار کیا، ان کی عدالت کا انکار کیا، ان کی اطاعت کا انکار کیا، حتیٰ کہ ان کی امامت کا انکار کر دیا اور ان کے خلیفہ بلا ہونے کا بھی انکار کر دیا۔ حضرات، اللہ کو معلوم تھا کہ ایک ایسا گروہ آئے گا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بلا فضل ہونے کا انکار کرے گا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، سورۃ نور ہے، آیت نمبر 55 ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ حضرات، امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کی جلد 5 صفحہ 121 پر یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ آیت سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد خلفائے ثلاثہ کی خلافت پر صادق آتی ہے۔ حضرات، قرآن کا دوسرا مقام ہے، سورۃ توبہ آیت نمبر 40 ہے، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار۔ امام قرطبی تفسیر قرطبی کی جلد 8 صفحہ 147 پر اور 148 پر یہ بات لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے اللہ کے اس قول ثانی اثنین اذ ہما فی الغار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ثابت کیا۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 54 ہے، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا منکم من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، اس کے بعد مرتدین کی لہر آئی جن سے صحابہ کرام نے قتال کیا۔ حضرات، جائیے تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، آپ کو ان کا سپاہ سالار، ان کا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا۔ حضرات، اگر ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو کتب حدیث سے دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قابل افضل نظر آتے ہیں۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ایام ہے، صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 882 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہہ دو کہ نماز پڑھا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے بھی حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی پر کھڑا کر رہے ہیں، اور کہیں پر ایک عورت کو اپنے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنے کو کہہ رہے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، نبی نے فرمایا تھا، اِلَّمْ تَجِدْنِي فَأْتِي أَبَا بَكْرَ، اگر تو آئے اور میں نہ ہوں، تو مجھے نہ پائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جانا۔ اور کہیں پر لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر وعمر، میرے بعد ابو بکر کی اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنا۔ حضرات، اس حدیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ حضرات، رافضی نے زبان سے یہ بات کو کہہ دی کہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو نہیں مانتے، مگر ان کے باوجود اپنی کتابوں کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بلا فضل کہہ گئے۔ جاؤ اٹھاؤ نہج البلاغہ، مکتوب نمبر 6 ہے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، ان لوگوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول کے مطابق حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ المناقب امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے، جلد 1 صفحہ 341 ہے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں
خیر هذا الامتی بعد نبیہا ابو بکر والثانی عمر. دنیا کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات عیون الاخبار کے اندر 202 نمبر پر روایت موجود ہے. حضرت علی نے کہا تھا کہ جو بندہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دے گا میں اسے کوڑے ماروں گا. اور کہیں پر مراد العقول کا مصنف جلد 5 صفحہ 340 پر یہ بات لکھتا ہے کہ حضرت علی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی. اور شیعوں کا شیخ طوسی اپنے تلخیص شافعی کے اندر یہ بات کہتا ہے کہ یہ بات تسلیم شدہ ہے کیونکہ یہی بات حق ہے. اور شیعوں اور آسیوں تم نے کہا کہ ابو بکر مسلمان نہیں ابو بکر کافر ہے. اور بھلا مجھے بتاؤ کہ حضرت علی بھلا کسی کافر کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ حضرات آخر میں بس رافضی اور شیعوں کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ شیعوں میں نے تمہیں قرآن سے حوالے دیے میں نے قرآن سے دلائل پیش کیے میں نے حدیث سے دلیلیں پیش کی حتیٰ کہ تمہاری اپنی کتابوں سے تمہارے اپنے حوالوں سے دلائل پیش کیے. اگر اب بھی تم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فضل نہ مانو ان کو مسلمان نہ مانو ان کو کافر کہو ان کے دل اور اپنے دل کے اندر ان کے بارے میں بغض رکھو تم ہی وہ لوگ ہو کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یغیظ بہم الکفار صحابہ سے بغض رکھنا کفار کی نشانی ہے. اور آخر میں بس یہی کہوں گا آنکھیں ہیں اگر بند تو دن کی رات ہے اس میں قصور کیا ہے بھرا آفتاب کا. وآخر دعوانا الحمدللہ.